بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے. جن برے کاموں کے وہ مرتکب ہوتے تھے ان سے وہ باز نہیں آتے تھے. ان کا یہ عمل کتنا برا ہے. آپ ان میں سے بیشتر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی کرتے ہیں. انہوں نے جو کچھ اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ نہایت برا ہے، جس سے اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اور اگر وہ اللہ اور نبی اور ان کی طرف نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھتے تو ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرتے، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. اے رسول، اہل ایمان کے ساتھ عداوت میں یہود اور مشرکین کو آپ پیش پائیں گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں انہیں قریب تر پائیں گے. جو اپنے آپ کو نصارا کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عالم اور درویش صرف لوگ ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین. صلاۃ محمد جو تلاوت آج آپ نے سماعت فرمائی ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 56 سے 82 تک ہے. تو ہم آیت نمبر 55 سے آغاز کر رہے ہیں. میں ترجمہ انشاءاللہ بھی پڑھتا جاؤں گا اور آپ ان کا ترجمہ سن چکے ہیں، تو جو نکات بیچ میں سے قابل ذکر ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں گا. صلوات پڑھیں محمد والے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 55. تمہارا ولی تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ یہ جو یؤتون الزکاۃ وہم راکعون ہے، یہ والا باب اور کے معنی میں نہیں ہوتا. جو عربی مزاج سے گرامر سے واقف ہے انہیں بڑا واضح ہے کہ یہ باب
جو جس کام کے کیے جانے کا ذکر ہو رہا ہے کس حالت میں وہ کام انجام پایا ہے اسے بیان کرتا ہے، حالت کو بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پہ وہم راکعون حالت رکوع میں زکوٰۃ ہے۔ اب حالت اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کا قرآن میں حتمت واجب مراد جو ہوتا ہے، زکوٰۃ قرآن میں عام صدقے کو بھی کہا گیا، خیرات کو بھی جو خدا کے راستے میں دیا جاتا ہے۔ تو وہم راکعون حالت رکوع میں زکوٰۃ ہے۔ اس واقعے کے بارے میں شیعہ کتب میں تو خیر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، برادران اہل سنت کی بہت ساری کتب میں اس واقعے کے بارے میں روایات آئی ہے کہ یہ واقعہ اور یہ کام حضرت علی علیہ السلام نے انجام دیا تھا۔ آیت نمبر 56، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا ولی بنائے گا تو اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ یعنی جو ایک کو ولی بنائے گا وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا، اور غلبے کا حکم اللہ نے ملا کر اپنی جماعت کے لیے قرار دیا۔ آیت نمبر 57، اے ایمان والوں، ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل تورات، اہل انجیل، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا ہے، اور کفار کو اپنا حامی نہ بناؤ، اور اللہ کا خوف کرو اگر تم اہل ایمان ہو۔ پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ اب مدینے کا معاشرہ ہے، اس میں بعض لوگ ایسے تھے اہل کتاب جو مسلمانوں کے دینی اعمال کا مذاق اڑاتے تھے۔ مثلا اذان کا، جیسے آگے آ جائے گا، اذان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا، اگر ان سے تمہارا تعلق دوستیاں چھوڑ دو تو تمہارے دین کا احترام نہیں کرتا، وہ تمہاری آخرت تمہارا دین خراب کر دے گا۔ کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے انسان کی نفسیات میں جس چیز کا مذاق انسان اڑاتا ہے اس کا احترام، اس کی ہیبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت، کیونکہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے منع فرما دیا۔ آج بھی ہم جب قرآن پڑھتے ہیں یہ فارمولہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی تعریف کرتا ہے کسی وجہ سے کرتا ہے قرآن، اور جب کسی کی مذمت کرتا ہے تو اس کا سبب وہاں پہ موجود ہوگا۔ اب طریقہ کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے والے کے لیے کہ وہ جو سبب ہے تعریف کا یا مذمت کا اسے سمجھ لے، اور اپنے زمانے میں پھر اگر وہ کام کرنے والا ہے تو وہ کرے، اور نہیں کرنے والا تو نہ کرے۔ مثلاً آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں اہل کتاب نہ ہو، بعض مسلمان لوگ اسکول میں، کالج میں، ہمارے دوستوں کی شکل میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلامی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، خود بے دین ہوتے ہیں، خود بے دین ہوتے ہیں لیکن دین داروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ایسا دیکھا ہے جہاں پر مثلا اگر ایک بندہ ایک گروہ میں سے ایک بندہ بہت زیادہ متدین ہو جائے، بہت زیادہ نیک ہو جائے، تو بجائے اس کا زیادہ احترام کرنے کے بعض لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ اب وہ مولانا نہیں ہوتا لیکن وہ ایسے داخل ہو گئے وہ مولانا صاحب جو دین کا پابند ہو وہ مولوی ہو جائے، اس کا نام مولوی رکھ دیں۔ اب اکثر بعض گھروں میں جاتے ہیں تو ان کے بعد گھروں میں کہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ایک مولوی ہے، میں سمجھتا طالب علم نہیں ہوتا، نماز پابندی سے پڑھتا، نماز پابندی سے پڑھتا کہتے ہیں مولوی، خود نہیں پڑھتے پابندی سے۔ اس طرح یہ دین کی چیزوں کا مذاق اڑانا ہے۔ تو کہا ان کو دوست نہ بناؤ، ان کی دوستی تمہارا دین خراب کر دے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دی گئی، جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا ہے، اور کفار کو اپنا حامی نہ بناؤ، جو تمہارے دین کا انکار کرتے ہیں نہ ان کے قریب جو دوستی کرو، جو تمہارے دین کا انکار یا کفر، اور یا جو تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں، دو چیز سے پوری اختیار کرو۔ آیت نمبر 58،
اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ لوگ اسے مذاق اور تماشا بناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا یہ عقل کی بات نہیں، اور لہذا تم اگر تمہارا سابقہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان سے دوستی تعلقات آ گئے تو وہ چھوڑو، ان سے کہہ دیجیے اے اہل کتاب، آیا تم صرف اس بات پر ہم سے نفرت کرتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اس کی کتاب پر جو ہماری طرف نازل ہوئی اور جو پہلے نازل ہوئی جو تمہارے پاس ہے ایمان لائے؟ یہ ایک ان کو متوجہ کرانے کا انداز ہے کہ ان اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کیوں دشمنی کر رہے ہو ہم سے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا قصور ہے، جو آسمان سے کتاب اتری ہے اس پر ایمان لانا قصور ہے، اور ہم تو تمہاری کتابیں ہم تو ان کا بھی احترام کرتے ہیں، تمہارے جو انبیاء تمہاری طرف آج ان کا احترام کرتے ہیں، یہ تو کوئی وجہ نہیں دشمنی۔ اور اینڈ میں اصل وجہ بیان کی، اصل وجہ تمہاری ہم سے دشمنی کی کیا ہے؟ فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ وہ چیز جو ایک انسان کو دین کا مذاق اڑانے کی طرف لے جاتی ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ خود فاسق ہوتا ہے، خود بد عمل، خود نافرمان ہوتا ہے۔ اب جب خود نافرمان ہوتا ہے تو پھر جو فرما بردار ہے خود کا مذاق اڑاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اسمارٹ بڑا چلاک سمجھتا ہے، خود کو بالکل سمجھتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ فارمولہ یاد رکھیں، فاسق یعنی آدمی جو کرپٹ انسان ہے چاہے مسلمان ہو، یہ جو قرآن کے فارمولے یہ یونیورسل ہے، یہ نہیں ہے کہ مثلا کوئی کہے کہ میں کیونکہ مسلمان ہوں لہٰذا میرے بارے میں بات نہیں ہوگی۔ جو بھی فاسق ہوگا وہ دین کے بارے میں اس کا رویہ غلط ہوگا، اسے دین سے الرجی ہوتی ہے، دین کی باتوں سے الرجی ہوتی ہے۔ شیعہ ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی، قرآن مجید کے سب انسانوں کے لیے یونیورسل فارمولہ ہے، ہر انسان خود کو چیک کرے۔ اپنے معاشرے کو دیکھیں، جو آدمی گناہگار اور اللہ کے احکام کی بالکل پرواہ نہیں جو کرتے، دل کیا کرتے ہیں، ان کا رویہ لیکن دینداروں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ بالعموم گھٹیا سمجھتے ہیں اور بیوقوف سمجھتے ہیں، عجیب عجیب نام رکھے ہوتے ہیں۔ 60 کہہ دیجیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں پاداش کے اعتبار سے اس سے بھی بدتر کون لوگ؟ تم ہمیں یعنی ہمارا مذاق اڑاتے ہو اور دشمنی کرتے ہو، یہاں پر جو قرآن کے لفظ ہے وہ یہ ثواب کے اعتبار سے۔ اب ثواب جو ہے یہ اصل میں اچھے معنی ہے، لیکن بعض اوقات دھمکی کے لیے نیگیٹو معنی میں استعمال ہوگا، جیسے آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا انہیں بشرہم بعذاب علیم، عذاب علیم کی خوشخبری سنا دی ہے۔ خوشخبری تھوڑی ہوتی ہے، بدخبری ہوتی ہے، لیکن جیسے آپ کہتے ہیں کسی کو آپ کسی کو منع کر رہے تھے، وہ ادھر سے بجلی کی تار جو ہے نا وہ خراب ہے، ادھر بچ جائے، وہ پھر بھی جا رہا ہوں، آپ منع کر رہے پھر اس کو اچانک جھٹکا لگے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مزہ ہے؟ مزہ نہیں ہوتی، مزہ ہے نا، مزہ تو اسی چیز ہوتا ہے، لیکن یہ اب دوسرے باتوں میں مزہ ہے، یہ اس طرح کی تھا کیونکہ آپ لوگ اپنی زبانوں میں یہ تعبیرات استعمال کرتے ہیں، اور قرآن بھی اسی زبان میں نازل ہوا کہ اس معاشرے میں بھولی جاتی تھی، ان کے جو انداز ضرب المثل وغیرہ وہ سارے حقیقت مجاز وہ سب قرآن کے اندر موجود ہے، اور آیت جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے، خاص طور پہ عربی کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہو تو معلوم ہو جاتا ہے۔ سوال پڑھ کہہ دیجیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں پاداش کے اعتبار سے اس سے بھی بدتر لوگ کون؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی۔ اب یہ یہود کو پتا تھا کہ ہمارے ساتھ سب ہو چکے ہیں ہماری کارسازی کی وجہ سے پہلے، اور قرآن یہ کہہ جا رہا ہے کہ تم مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہو اپنی حالت میں، چونکہ یہودی اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، کہتے تھے ہم اللہ کے فیوریٹ ہیں، اپنے لیے ایک الگ قانون کے قائل تھے اور باقی انسانوں کے لیے الگ۔ وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا، اور جن میں سے کچھ کو اس نے بندر اور سور بنا دیا، اور جو شیطان کے پجاری
یہ برے لوگ ہیں کہ ہم برے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کی کتاب پر ایمان لے آئے. کہا جا رہا ہے کہ تم برے ہو. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بدترین ہے اور یہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. صفات سے قرآن کا انداز کیا ہے؟ صفات بتاتا ہے. یہ مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہیں تو مومن یہ نہیں کہہ رہے تم پہ لعنت ہوئی تم پہ فلان. کون برے ہیں؟ جن پہ اللہ نے لعنت کی، جن کو بدتر بنایا، تنزیل بنایا، جو بھٹکے ہوئے فلان ہے. صفات سے پہچانا کہ کون دوستی کے قابل ہے اور کون دوری اختیار کرنے کے قابل. ایک ساتھ. اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ کفر لے کر آئے اور کفر لے کر چلے. مسلمانوں آپ کو پتہ ہے مدینہ میں المائدہ مدینہ میں نازل ہوئی. مدینہ کے جو یہود تھے، یہ بات آپ کو اچھی طرح مدینہ کا معاشرہ جو ہے جس میں قرآن نازل اور رسول کا موجود کے طور پر اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو حکمت معلوم ہونا چاہیے. قرآن سمجھنے میں بہت زیادہ وہ ہیلپ فل ہے. مدینے کے اندر جو یہودی رہتے تھے، یہودی پہلے کتاب میں زیادہ یہودی تھے، مسیحیوں کا ایسا ذکر نہیں ملتا ہے. علاقے میں مسیحی تھے جیسے نجران سے آئے تھے مبالغہ کرنے کے، لیکن مدینہ میں زیادہ یہودی تھے. یہ یہودی ایسے بدنصیب تھے کہ بنیادی طور پر ان کے آباء و اجداد اللہ کے نبی کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے. ان کی تورات میں موجود تھا، ان کے علماء نے بتایا ہوا تھا کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا. کیونکہ اللہ کے آخری نبی کے انتظار میں اس سرزمین جس کا آج نام مدینہ منورہ ہے، اس سرزمین کی نشانیاں بھی نہیں پتہ تھی. اس کو ڈھونڈا تھا انہوں آباد ہو گئے. اب جب یہ وہاں رہنا شروع ہوئے پھر اوس و خزرج والے بھی آ گئے. اوس و خزرج والے تو اہل کتاب نہیں تھے، یہ اہل کتاب تھے. اب یہ مدینہ میں بیٹھے رہتے تھے اس علاقے میں جہاں آج مدینہ منورہ آباد ہے. تو ظاہر ہے پھر جب ان کے علماء تقریر کرتے تھے، پھر ان کے آپس میں دوستیاں تھیں. یہ بہت زیادہ ذکر کرتے تھے کس کا؟ رسول اللہ آنے والے. حتیٰ کہ جب یہودی غیر یہودی سے لڑائی ہوتی تھی تو رسول اللہ کا نام ایک دھمکی دیتے تھے، کہتے تھے تم ہمارے کو ظلم کر رہے ہو، قریب جب نبی آئے گا وہ تم مدینے سے نکالے گا، وہ ہمارے بدلے لے گا. بالکل بالکل سملر چیزیں کہ جو آج امام کے انتظار کرنے والے امام کے بارے میں کہتے ہیں. امام جب آئیں گے تو وہ یہ یوں کریں گے، وہ مثلاً مومنین کا بدلہ لیں گے. یہ بہت حساس معاملہ ہے. اس لیے قرآن بتاتا ہے کہ یہ جو انتظار کر رہے تھے سوائے ایک قلیل تعداد کے سب اس نبی کے دشمن رہے. ایک انسان جو بیدار اور ہوشیار عاقل ہے اس کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہونی چاہیے یہ چیز کہ کیا سبب ہے کہ وہ لوگ جو نبی کا انتظار کر رہے تھے اتنے سالوں سے، حتیٰ کہ کفار نے بھی ان کے زبانوں سے نبی کا تذکرہ، اس نبی کی نشانیاں سنی ہوئی تھی وہ کیسا ہوگا. یہ سب اوس و خزرج والوں نے ان یہودیوں کے منہ سے سنا ہوا تھا. لیکن ان کی بدبختی دیکھیں کہ جب رسول پاک آئے اوس و خزرج والے ان کو دعوت دے کر لے آئے مدینہ میں. اور یہ نہ یہ کہ انہوں نے دعوت نہیں دی بلکہ ان کے آنے کے بعد بھی بدترین دشمن کیے لوگ تھے رسول اللہ. اور یہ لوگ انہیں کہتے تھے کہ تمہیں رسول اللہ مدینے سے جب آئیں گے تو مدینے سے نکالیں گے. اور رسول پاک نے ان یہودیوں کو مدینے سے نکالا ان کی گندگی کی وجہ سے. ایسا وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے وہ بندہ کہ جو کسی اللہ کے نمائندے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب وہ نمائندہ آتا ہے تو اس کے خلاف ہو جاتا ہے. ان اسباب کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا راستہ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا، اس کا مطلب بڑا اہم موضوع ہے. اب دیکھیے اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 61 میں کہ اوس و خزرج والوں نے جو رسول پاک کا ایمان لائے تھے، ان یہودیوں نے اتنی باتیں رسول اللہ کی ہوئی تھی، نشانیاں بتائی ہوئی تھی کہ جب آپس میں ملتے تھے تو وہ کہتے تھے یار تو تم نشانیاں بتاتے تھے وہ تو ساری یہ تو وہی رسول ہے. تو یہ بیچارے مجبوراً کہہ دیتے تھے ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں وہی بات ہے. اس کے باوجود یہ بے ایمان کی مانی جاتی ہے. اس حد تک یہ پتہ تھا جنہوں نے ان سے سنا تھا وہ ایمان لے آئے اور جنہوں نے سنایا تھا وہ بے ایمان نہیں آئے.
اور اب آپ سنیں تو آپ کو زیادہ سمجھیں. اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, حالانکہ وہ کفر لے کر آئے اور کفر لے کر گئے. یعنی تمہارے پاس جو دل میں کفر لے کر آئے تھے, اوپر سے کہہ دیا ایمان لانے گرٹ, لیکن جب نکلے تو کفر کے ساتھ نکلے. اور جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اللہ اسے ڈھونڈ جاتا ہے. اور اب اللہ بتا رہے ہیں کیوں ایمان نہیں لائے, ریزنس. آج مسلمانوں میں, شیعوں میں, سنیوں میں یہ والے مسلمان موجود ہیں, سامنے نہیں لیکن ایک بڑی بات. اور ان میں سے اکثر کو آپ گناہ, زیادتی اور حرام کھانے کے لیے دوڑتے دیکھیں. گناہ کرتے فاسق, دوسروں پہ زیادتی کرتے, جو طاقتور ہے کمزور پہ زیادتی کرتے. اسی طرح حرام خوری کے چیمپئن. یہ صفات نہیں ہوگی. اللہ اسباب بتا رہے ہیں کون سی چیزیں پیدا ہو انسان میں, پھر اس کو کبھی اچھا نہیں لگتا, اللہ کا نمائندہ اچھا لگتا. آپ سوچیں کہ آپ تشریف لائیں, ایک بندہ شیعہ ہو اور حرام کھا کھا کے سرکاری افسر ہو یا مثلا کوئی چاہے تاجر ہو, جو بھی ہو, اگر چاہے مولانا ہو, لوگوں سے کھا کھا کے اس نے امام سے کیا حساب دے, یہ لوگ سمجھ رہے تھے یہودی کا رسول آئے گا تو ہماری حمایت کرے گا, اور بطور قوم ہماری حمایت کرے گا کیونکہ ہم منتظر ہیں ان کے, اور ہم ان کے خلاف طریقے قصیدے کر رہے ہیں اور دوسروں کے خلاف ہوں. رسول اللہ جب آئے, آیات قرآن پڑھی, یہودیوں کو لگا کہ یہ مسالہ ہمارے خلاف ہے. انہوں نے کہا مر گئے ہم انتظار کر کر کے, آپ آگے ابھی شروع, اب نہیں بنتا. اور ان میں سے اکثر جو آپ گناہ, زیادتی اور حرام کھانے کے لیے دوڑتے تھے, کتنا برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ ریزن ہے کہ اس طرح کے لوگ یہ کیوں بنے. ان کے علماء اور فقہاء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے. کتنا برا ہمارے لیے کر رہے ہیں. اب ایک تو عوام کی حالت کیوں ہوئی, چونکہ جو ان کے عالم تھے وہ بھی کھانے پہ لگ گئے تھے, جیسے قرآن نے اور جو کو بتایا ہوا, ان سے پیسے لیتے تھے, ایسی رسومات بنا دی تھی, ایسے اعمال بنا دیے تھے کہ جو لوگوں کو لوگ مولوی کے بغیر کر نہیں سکتے تھے, تو ظاہر مولویوں کو بھی ملتے تھے پیسے, ان کے مولویوں کو ملتے. اللہ نے ریزن بتایا. تو اب جب یہ پیسے کھانے پہ لگ گئے, تو جب میں نے پیسے لینے ہیں تو میں کیسے ناراض کروں گا جن سے میرے پیسے لینے ہوتے, بلکہ میں تمہیں اور خوش کر دوں. لہٰذا انہوں نے عقیدہ بنا دیا تھا اپنی قوم کا کہ صرف یہودی جنتی, باقی سب جنتی. اور یہودی جتنا بھی گندا ہو, اگر مثلا فرض کرو وہ دوسری جنت میں چلا بھی گیا, تو کچھ دنوں کے بعد, کچھ عرصے کے بعد اپنی سزا بھگت کے دوبارہ جنت میں حتماً آ جائے گا. لہٰذا اپنی قوم کو پیچھے لگائے ہوئے. اب رسول پاک جب آئے, انہوں نے اسی عقیدے کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا کہ اللہ عہد کے خلاف نہیں کرے گا. ان کو بڑا برا لگا, ہمارے عقیدوں کے خلاف یہ باتیں کرتا ہے, ہم انتظار کر رہے تھے, الٹا ہمیں شروع ہو گئی. بجائے یہ دیکھتے کہ وہ سچ کہہ رہے, ہم نے غلط چیز بنائی ہوئی. اللہ نے تو اپنا بیان بتا دیا, وہ جو نیک ہے, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, وہ جنت ہو جائے گا, نہ کہ جس پہ کوئی لیبل لگا ہو وہ جنت ہو جائے گا. تو بڑا کردار قوم کے خراب ہونے میں کس کا تھا؟ علماء اور فقہاء کا. وہ اپنی پبلک کو سیٹسفائی رکھنے کے چکر میں اللہ کا پیغام صحیح طرح نہیں بتاتے. اور ان کے فقہاء اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ ان کا یہ عمل کتنا برا ہے. 64. اب جب رسول اللہ تشریف لائے تو اسلام کی تقویت کے لیے, جہاد کے لیے قرآن میں بہت ساری آیتیں, قرآن بھرا پڑا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو. یہودیوں نے ایک مذاق بنا دیا, ان کا اللہ جو ہے بہت کنجوس, خود نہیں خرچ کر سکتا, لوگوں سے یہ ہوتا دین کا مذاق اڑانا. دین کے مذاق اڑانے میں کہاں تک چلے گئے تھے, دین کا اللہ بھی جو ہے وہ اس کے پاس کچھ نہیں. سورہ آل عمران میں 4 سپارے میں آیت آتی ہے کہ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء.
یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور آپ پیسے مانگتے ہیں، کیونکہ آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے اللہ کا نمائندہ یہ رسول ہے، ہر وقت آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ سے مانگے اس کا مطلب اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، تبھی تو یہ ہمارے یہاں اس طرح مذاق کرتے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بدے ہوئے، یہ عربی زبان میں ہاتھ بدا ہونا یعنی کہ بات خارج نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں بدا ہونا۔ خود ان کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان پر لعنت ہو اس بات پر، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرے۔ کیوں؟ جب دیکھیں گے اس کی بات ہمارے عقیدے کے خلاف ہے اور بغض میں آ کر سرکش ہو، بجائے یہ کہ غور کریں اور مانیں جتنی جتنی آیات آئیں گی ان کے خلاف ہوگی، کہ اتنا اتنا بغض میں آ کے خلاف آتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ مومنین کے لیے شفا ہے اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ کرتا ہے۔ کیوں اضافہ کرتا ہے؟ اور مسلم کرتا ہے، کیونکہ وہ گندے ہیں، گندوں کے خلاف بات سنتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے۔ یہ جو یہاں پر اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، قرآن میں ایک ہاتھ کا بھی آیا ہے، دو ہاتھوں کا بھی آیا ہے اور دو سے زیادہ ہاتھوں کا بھی اللہ کے بارے میں ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ ہاتھ کا لفظ اردو زبان میں، انگلش میں بھی، مختلف زبانوں میں اور عربی میں بھی ہمیشہ ہاتھ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ ایک کوئی عام استعمال مثلا بندہ انٹرپول کے ذریعے قتل ہوا کراچی میں، بندہ جو ہے نا ایک بندے کو پکڑا جاتا ہے انگلینڈ سے، ٹھیک ہے، اور اس کا مثلا ثابت ہو جاتا ہے کہ اصل اسی نے آرڈر جاری کی اور قاضی اس سے کہتا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ اس قتل میں تمہارا بھی ہاتھ ہے۔ وہ کہے قاضی صاحب کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، میں انگلینڈ بیٹھا تو میرا ہاتھ اس سے زیادہ آگے جاتا ہی نہیں، انگلینڈ سے میرا ہاتھ یہاں تک آ اس کے منہ پہ تھپڑ مارے گے، اس ہاتھ سے مراد یہ والا ہاتھ نہیں ہے بلکہ تیرا کردار ہے جو تم نے اس میں ادا کیا۔ تو یہ ہر زبان میں یہ استعمالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ سامنے کوئی چیز رکھی جائے اور کہا جائے اس کو دیکھو، آپ دیکھیں تو جو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں آپ جان کے نہیں کرنا چاہتے، کیا کیا دیکھو گے؟ وہ کہتا ہے آنکھیں کھول کے دیکھو، حالانکہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی، آپ ان آنکھوں سے مراد میں توجہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ سب زبانوں میں، ورنہ جو کہ اللہ کا ہاتھ تصور کرنے لگیں گے تو ہمیں اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں جو قرآن جو واضح باتیں کی وہ ذہن میں رکھنی پڑی۔ اور وہ کیا ہے؟ جب بھی تم خدا کو کچھ ذہن میں اپنے تصور کرنا چاہو کیسا ہے کیا ہے تو یہ جان لو لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کی کوئی چیز تم جو تصور کرے تو تمہاری مخلوق ہے، تمہارے دماغ میں بنایا ہے، اللہ کسی کی مخلوق۔ لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خدا کی قدرت ہے یہ کچھ زبان چونکہ معاشرے میں یہی بولی جاتی تھی اور زبان کے استعمالات میں بھی مجازی طور پر ہاتھ مسلمانوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی ایسی چیز نہیں لی جائے گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقص کوئی عیب، کہ ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ جز ہے، اگر ہاتھ انسان کا نہ ہو تو کام نہیں کر سکتا، اگر ہاتھ جدا ہو جائے اللہ سے کوئی چیز جدا ہوتی ہے اللہ کے اجزاء نہیں، ہمارے اجزاء ہیں۔ اللہ اپنے ایسے نہیں کہ اللہ اجزاء ہو اور وہ اللہ بننے میں مکمل اجزاء کا محتاج ہے، کیونکہ انسان کی ٹانگ ہوتی ہے کبھی کٹ بھی جاتی ہے، ہاتھ ہوتا ہے کبھی کٹ بھی جاتا ہے، آنکھ ہوتی ہے کبھی نکل بھی جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں اللہ کے بارے میں تصور نہیں ہے۔ صلوات پڑھو۔ اور اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرے، اور ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ یہ جب جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہودی فتنہ کرتے تھے لڑائی میں، مشرکین مکہ کو دعوت دیتے تھے ان کو مارو، یہ روز بڑھ رہے طاقت میں آ رہے یہ پھر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جب بھی فتنہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اسے
بجھا دیتے ہیں. اور یہ لوگ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا. 65. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان اور تقوی ہمراہ، خدا کہ میں مومن ہوں، تقوی دور دور تک ہوئی، ہر الٹا سیدھا کام کرتا ہوں. تو یہ قرآن مجید سے قرآن میں آپ دیکھیں کہ ایمان یہاں پہ تقوی کے ساتھ ہے. اور ویسے قرآن عام طور پر آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال انجام. اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے. یہ یہاں پہ یہ اصول بھی اللہ بتا رہا ہے، میں گناہ کب معاف کرتا ہوں؟ تقوی اختیار کرتے ہیں، نہ کہ پچھلے گناہ معاف کرا کے جا کے پھر وہی کرو، ایسے معاف نہیں ہوتا. اور ہم اور انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیں. 66. اور اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل اور ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل شدہ دیگر تعلیمات کو قائم رکھتے تو وہ اپنے اوپر اور نیچے کی برکات سے مالا مال ہو جاتے ہیں. یعنی آسمان سے بھی ان کو کھانا پینا ملتا فراوان، اور زمین سے. اب خداوند عالم خوشحالی، معاشرے کی خوشحالی اور بھوک و افلاس کے خاتمے کا طریقہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ جو میں نے نازل کیا اسے قائم کرو، اسے پوری قوت کے ساتھ اپنے معاشرے پر اسے لاگو کرو. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ حتماً پھر آسمان سے بھی کھاؤ گے، زمین سے بھی کھاؤ گے. ایسا یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ اگرچہ ڈائریکٹلی تو یہود کی ان کی بات ہو رہی ہے کتاب کی، ان کو کیا کہا جائے اگر یہ قائم کر دیتے، ہم صرف یہ کہیں اگر تو قرآن مجید والے قانون کو قائم کر دو اپنے معاشرے میں، آسمان سے بھی کھاؤ گے، زمین سے بھی کھاؤ گے. لیکن افسوس کے ساتھ ہمارا جتنا بھی اقتصادی نظام ہے وہ ویسٹ سے لیا گیا، کیونکہ انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا، دنیا میں نافذ کیا، طاقتور تھا. آپ لڈو پیڑے کھانے میں لگے اور جنت کھاد پی کے جنت کے بارے میں، تو انہوں نے دنیا میں قبضہ کر دیا. اب تعلیمی نظام ان کا، تعلیمی پالیسیز وہ دیتے ہیں ہمارے ملک کو بھی، دیگر اسلامی ملک کو، ٹھیک ہے. اقتصادی نظام ان کا ہے، حتیٰ کہ قوانین بنیادی طور پر سزا اور یہ وغیرہ ان سے دیتے ہیں. ایک میں تھوڑے سے 2-4 نقطے لگائے ہوئے شریعت کے تاکہ مسلمان کو دکھایا جا سکے یہ ہو، ٹھیک ہے. ایسے ہوتا ہے نا بچہ رونے لگے تو اس کو چوسنے کرتے ہیں، رجوع کر جاتے ہیں. چوسنے کے لیے انہوں نے اسلام بھی بیچ میں ایڈ کیا ہوا، جیسے اسکولوں میں اسلامیات ایڈ کی ہوئی، باقی سارا سسٹم دوسروں کا. اللہ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سرابات ہو کھانا پینا تو پھر میں تمہارا عالم ہوں، میں سب سے زیادہ علم پڑھتا ہوں، میرے قانون کو نافذ کرو. لیکن تم میرے قانون کو نافذ، اب اللہ قانون کو نافذ کرنے کی جگہ ویسٹ سے نظریات لے کر انہیں نافذ کریں. تو ویسٹ میں تو کیپٹلزم تو یہ ہے ہی نہیں کہ سب کو ملے، کیپٹلزم یہ نہیں کہ سب کو ملے. اس کا الٹیمیٹ نتیجہ ایک طرف بہت زیادہ پیسہ اور ایک طرف بھوک افلاس دنیا میں ہو رہا ہے. آج دنیا کی پوری دنیا کی جو ویلتھ ہے اس کو اگر 2 حصے کیا جائے تو آدھا حصہ 80-82 افراد کے پاس ہے، باقی آدھا حصہ اربوں لوگ 82 لوگ ہیں یا 85 لوگ ہیں دنیا میں جو دنیا کی آدھی دولت کے مالک ان کے پاس ہے، باقی اربوں یا فلاں ہونے کو. لیکن چونکہ وہ لوگ پاورفل ہیں تو دنیا انہیں اتنا اچھا بنا کے پیش کرتی ہے، کیونکہ جنہوں نے پیش کرتے ہیں وہ بھی انہیں سے پیسے لیتے ہیں، میڈیا ہو جائے جو بھی ہو جائے. اور اگر یہ کتاب تورات اور انجیل اور ان کے رب کی طرف سے پر نازل شدہ دیگر تعلیمات کو قائم کرتے تو وہ اپنے اوپر اور نیچے کی برکات سے مالا مال ہوتے. ان میں سے کچھ بیانہ رو بھی ہے لیکن اکثریت ان میں سے بد کردار لوگوں، اکثر فاسق و فاجر. اللہ کے نیک بندے کام بیانہ رو کام الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے رسول جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا
تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ کافر کسے کہتے ہیں قرآن میں؟ جو جان بوجھ کے اللہ کی بات کرتا۔ ایک کافر کا لفظی میننگ قرآن میں وہ آیا، اور ایک اصطلاحی میننگ ہے، نان مسلم کافر کہتے ہیں۔ قرآن میں جب آپ کافر دیکھیں گے جان بوجھ کے اللہ کی بات پتہ چل جانے کے بعد نہ ماننے والے، اس کو کفر۔ اب یہ جب آیت اتری ہے، یہ رسول اللہ کی زندگی کا آخری زمانہ ہے، البتہ آخری صورتوں میں لہٰذا اس سے استدلال روایات اپنی جگہ پر ہے جو بتاتی ہے کہ یہ کب اور کس موقع پہ اتری، آپ سب کو معلوم ہے۔ لیکن خود اس آیت میں جو لفظ ہے، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو پھر گویا آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ رسالت کا کام تو آخر پہ پہنچنے والا تھا۔ اللہ کا نبی تو مثلا اکثر چیزیں تو بتا چکے، سارا دین شریعت میں مدینے میں نظام قائم کر چکے، پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی، یعنی کوئی عام کام کوئی عام چیز نہیں۔ اور پھر روایات میں اس کی وضاحت کی گئی کہ یہ اعلان ولایت امیر المومنین سے مقبول آیت۔ صلوات پڑھیں۔ آیت نمبر 68۔ اے رسول کہہ دیجیے، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کو قائم نہ کرو، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ یعنی اللہ کی نگاہوں میں تو بالکل تمہارا مذہب ہے ہی کچھ، تم جو مرضی اپنے آپ کو مذہبی دینی سمجھتے رہو، اگر جو اللہ نے نازل کیا اسے قائم نہیں کرتے تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں، خدا کی نظروں میں تو بالکل فارغ ہے۔ اور یہی فارمولا قرآن والوں میں، قرآن کے نزدیک تم جاؤ نہیں اور تم اپنی مرضی سے کوئی کام کر کے سمجھو ہم سے بڑا مومن نہیں ہوئے، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ اور اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کرے، یعنی آپ کہیں گے یہ کرو، وہ کہیں گے ہم جو کر رہے ہیں وہ دین ہی نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ دین ہی نہیں ہے، اور وہ سائل ہے۔ مگر آپ ان کافروں کے حال پر افسوس نہ کریں۔ آیت نمبر 69۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل انجام دیتے ہیں، وہ خواہ مسلمان ہو یا یہودی ہو یا سابعی ہو یا عیسائی، انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔ اب آیا اس سے یہ مراد ہے، اس آیت سے توجہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ اب رسول پاک تشریف لے آئے، اب اس زمانے میں جو رسول پاک پر ایمان لے آئے، یا جو ایسا یہودی ہو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، سابعی ایسا ہو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، مسیحی ایسا ہو جو اللہ اور قیامت میں رسول اللہ نہیں ذکر نہیں، تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب چوائس دے دی گئی ہے، نہیں ایسا، چونکہ اسی قرآن میں انہی اہل کتاب کے بارے میں اگر آپ تیسرا جز دیکھیں گے قرآن کا، اس کی آخری صفحے پر آپ کو یہ آیت ملے گی، وہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر، چونکہ وہ پورا مسیحیوں سے، وہ موبائل والی آیت میں تھوڑا پیچھے ہے، خود آیات کیا فرمایا گیا، ان سے ساری بحث کر کے پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے بھی اسلام کے سوا کسی دین کو چاہا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کبھی اس سے قبول نہیں کیا جائے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں ان میں ہوگا جن کے ہاتھ پلے کچھ نہیں بچا۔ اب یاد رکھیں قرآن مجید میں جب آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کسی بھی موضوع کے بارے میں، مثلا شفاعت کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا، تو یہ رویہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ایک یا دو آیتیں نکال لیں، بلکہ صحیح طریقہ کیا ہے مکمل تصور دینے کے لیے کہ وہ تمام آیات جو قرآن میں مثلا شفاعت کے بارے میں آئی ان سب کو سامنے رکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا جن میں اللہ کہہ رہے کوئی شفاعت نہیں ہے،
اور بعض میں کہہ رہے ہیں کہ شفاعت جن سے اللہ راضی ہوگا ان کو اجازت دے گا شفاعت سے کیا مطلب ہے؟ وہ شفاعت کا جو باطن تصور تم سمجھ رہے ہو کہ اب جو مرضی کرتے رہے ہمارے حضرت عیسیٰ شفاعت کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہوگی شفاعت. اللہ کے پاس گھپلے چیٹیں نہیں ہوگی سفارشی لوگ کام کروانے باقی جو ہے وہ ایک شفاعت برحق ہے. وہ اللہ جس کو عزت دے گا اور جس کے بارے میں عزت دے گا وہ شفاعت کرنے والا شفاعت کرے گا اور کس کی کرنی ہے وہ بھی اللہ کی اجازت سے کرے گا. نہ یہ کہ بلیک چیک ہو. یہ قرآن کا تصور شفاعت ہے. شعر و شاعری اور خطیبوں کا اللہ بہتر کرنے کا تصور دیا گیا ہے لیکن جو قرآن کا تصور ہے جو آپ قرآن پڑھیں گے وہی ہوگا. اسی طرح مثلا اس ایک آیت کو لینا کہنا کہ اللہ نے فل آپشن دے دیے یہ غلط ہے. باقی آیات بھی جو ہے کتاب کے بارے میں مسافر کریں تو پھر ان کو جمع کرنا کہتے ہیں دونوں کو ملاؤ چونکہ اختلاف تو نہیں اور اختلاف ہے بھی نہیں. تو ان سے کون مراد ہے جن تک اللہ کے رسول کا پیغام نہ پہنچا اور جو جانتا ہے دین اس پر صحیح عمل کر وہ نہیں ہے فاسق و فاجر جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ اکثر سے فاسق. لیکن اگر اللہ کا دین پہنچ جائے اس تک اور پھر وہ کہے نہیں میں نے تو وہی رکھنا ہے یہ ناقابل قبول ہے. عقل بھی کہتی ہے کہ جس اللہ نے موسیٰ کو بھیجا تھا اگر اسی اللہ نے عیسیٰ کو بھیجا ہے اسی اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے علیہ الصلوۃ والسلام تو تمہارے پاس کون سی دلیل ہے تم کہو کہ میں اس کو کرتا ہوں اس کو نہیں کرتا. اگر قرآن میں آپ کیا کہا گیا مسلمانوں کو تم نے سے کہو لا نفرق بین احد من رسله ہم کسی ایک اس کے رسولوں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے ہم سب کے ایمان ہیں. یہ چوائس یہ مانے گی یہ مانے گی یہ مانے گی یہ ناقابل قبول ہے. صلوات پڑھیں بے تحقیق ہم نے 70 نمبر آئے بے تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی طرف اب یہ دیکھیں پھر ریزن اور سبب نبیوں کی بات نہ ماننے کا نبیوں پر ایمان نہ لانے کا سبب. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے توجہ ہمارے قرآن مجید کا انداز یہ ہے اسباب بیان کرتا ہے تاکہ ہر بندہ جان لے کہ میرے اندر کون سے اسباب اچھا جو مانے یا برائی مانے. آپ دیکھیے اور بتحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے عہد کیا اور ان کی طرف رسول بھیجے لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی طرف ان کی خواہشات کے خلاف کچھ لے کر آیا یعنی ان کے باتوں کے لیے امپورٹنٹ چیز کیا تھی اپنی خواہشات اپنے مفادات اپنی موج مستی. جب بھی اس کے خلاف کوئی نبی تو بعض کو انہوں نے جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر دیا. یہ خواہش پرستی جب انسان کی شخصیت بن جائے نبی قتل کروا دو اولاد نبی قتل کروا دو. 71 اور ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا کرنے سے کوئی فتنہ نہیں ہوگا لیکن اللہ میں نہیں پکڑے گا. کیوں؟ ہم اللہ کی فیوریٹ قوم ہیں نبی مار رہے ہیں جیسے آج مسلم امت مسلمان کا ہم سب سے بہترین امت ہے. حالانکہ اسی امت نے نواسہ رسول مارا قتل کیا اسی امت نے ایک کو زہر کیا ایک کو ذبح کیا اور کیا کیا ظلم و ستم کیے لیکن فیوریٹ امت ابھی بھی اللہ کی سمجھتے تھے کہ کرنے سے کچھ نہیں. اس لیے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے یعنی غلط عقیدہ بناتا ہے بندہ ہم پکے لگتی ہے ہم اللہ کے فیوریٹ ہیں اس کے بعد اندھا ہو جاتا ہے جو مرضی ترقی کرتا رہے اندھا فیوریٹ. ایک دفعہ جب انہوں نے ایسا کیا اللہ فرماتا ہے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو پیغام بھیجا کہ اس طرح نہ کرو تو کوئی فیوریٹ نہیں آتا. اللہ نے ہدایت کی پھر ایک دن کو چاہ سکے پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغام کو دیکھنے کی بجائے بن گڑت عقائد و نظریات پہ قائم ہے اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. وہ لوگ یقیناً کافر ہو گئے جو کہتے ہیں مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے جبکہ خود مسیح کہا کرتے تھے اے بنی اسرائیل تم اللہ ہی کی پرستش کرو. اب آج دیکھیں طبقہ پیدا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تشیعوں کو اپنی بنا میں رکھے علی اللہ والا. یہ آیت بالکل پرفیکٹ آتی ہے. میں صرف مسیح کی جگہ اللہ اللہ کرتا
علی کا نام رکھنے لگے. فارمولا وہی ہے. وہ لوگ یقیناً کافر لوگ جو کہتے ہیں علی ہی اللہ ہے، جبکہ خود علی کہا کرتے تھے اے بنی اسرائیل تم اللہ کی پرستش. ٹھیک ہے، قرآن مجید کے جو سانچے فریم سے بالکل کلیئر ہے. حضرت علی لوگ کہتے ہیں میری عبادت کرو، یہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت. لہٰذا جو حضرت مسیح کے بارے میں فراقین ہے رسول پاک کی شیعہ سنی حدیثوں میں موجود ہے کہ مولا علی نے فرمایا تھا علی آپ کی مثال میری امت میں وہی مثال ہے جو عیسیٰ کی بنی اسرائیل میں تھا. بنی اسرائیل کا ایک گروہ عیسیٰ کے بغض میں جہنمی ہوا اور دوسرا عیسیٰ کی محبت میں جہنمی ہوا، اللہ کا بیٹا بنا. آپ کے بارے میں میری امت میں ایک گروہ آپ کے بغض میں جہنم میں جائے گا اور ایک گروہ آپ کے بارے میں غلوف کرتے جائے گا. بالکل واضح اور شفاف. اور غلوف آمیز نظریات سے بچنے کا سب سے بیسٹ اور آسان راستہ قرآن کریم. قرآن کریم میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کروایا اور یہ تعارف کروایا کیا مطلب یعنی یہ کام میرے ہے، صرف یہ میں کرتا ہوں. ان کاموں کو انسان پھر مخلوق کی طرف نسبت نہ دے، چاہے کوئی خطیب یا شاعر کہتا رہے قرآن کو دے. اس لیے کہ احمد نے کیا فرمایا، انہوں نے خطیب شاعر ریکمینڈ نہیں کیے. انہوں نے کہا کہ لا تقبلوا علینا خلاف القرآن، خلاف قرآن ہمارے بارے میں کچھ قبول مت کرو، بچ جاؤ. لیکن افسوس کہ قرآن کا جو مقام ہونا چاہیے، جیسے اس کا مطالعہ کیا جانا چاہیے، ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں، کم بھی نہیں ہے، زیادہ تو دور. وہ لوگ یقیناً کافر لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، جبکہ خود مسیح کہا کرتے تھے اے بنی اسرائیل تم اللہ ہی کی پرستش کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو یقیناً اللہ نے اس پہ جنت حرام کر. اب کی بڑی ترکیب ہے، یعنی تم نے یہ کام کیا تو پھر جان لو میرا قانون کہ جنت نامی جگہ تم پہ حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار. یا ظالموں سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو اور اللہ بنا کر. 73 یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے تین میں کا تیسرا ہے. ٹرینٹی جو اللہ فادر سن اور ہولی گوسٹ تین جو ہے، تین ہے، یہ تینوں ایک ہے اور یہ ایک تین ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ چیز ایک ہوتی ہے تین ہوتی ہے. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں اللہ تین میں کا تیسرا ہے جبکہ خدا واحد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہیں آتے تو ان میں سے کفر کرنے والوں پر دردناک عذاب ضرور واقع ہوگا. ان سب میں نہیں، ان میں بھی توحید والے ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس حرکت سے باز نہ آئے ان پر عذاب ضرور ہوگا. 74 آخر یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے اور مغفرت کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ تو بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا. 75 مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے اور ان کی والدہ صدیقہ سچ بولنے والی خاتون تھی. دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اللہ نہیں کھاتا. یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، جو کھاتا ہے وہ اللہ نہیں کھاتا. ٹھیک ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں اور پھر دیکھو یہ لوگ ادھر الٹے جا رہے ہیں. اللہ واضح بیان کرتا ہے تو اس کو نہیں مانتے، اپنی پیچیدہ چیزیں لا کر اپنی مرضی کا نظریہ نکال لیتے ہیں. 76 کہہ دیجئے، اب یہ توجہ سنیے، آج کے لیے آخری آیت ہے چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو جو تمہارے نقصان اور نفع پر کوئی اختیار نہیں رکھتی؟ یعنی تم عیسیٰ کو کر رہے ہو، عیسیٰ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے؟ نہیں، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ ہی خوب سننے والا اور جاننے والا. یہ یہاں پہ کیوں لائے؟ اس لیے کہ یہ صفت ہے. کون ہر ایک کی پریشانی دور کر سکتا ہے؟ جو ہر ایک کو سن سکتا ہے. کون ہر ایک کو رزق دے گا؟ جو ہر ایک کو. تو تم عیسیٰ کو کر رہے ہو، وہ تمہارے نفع نقصان کا
اختیار ہی نہیں رکھتا. اللہ ہے جو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. پڑھ دوں آیت ایسی ہے 77. کہہ دیجیے اے اہل چونکہ اس سے مربوط ہے اور عبرت والی ہمارے لیے بھی. کہہ دیجیے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو. وہ لوگ حد سے نہ بڑھو. حضرت عیسیٰ کے فضائل میں حد سے نہ بڑھو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہی میں مبتلا ہیں. خود گمراہ ہے تمہیں بھی کر رہے ہیں اور دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہی میں ڈال چکے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک چکے. اے اہل کتاب تم خود کی باتوں کے پیچھے نہ جاؤ. صلوات پڑھیں. مجھے یہ چٹ بھیجی گئی ہے کہ آج کا پروگرام رسالہ ثواب کی مجلس کے عنوان سے ہے، تو اختتام پر مسائل کے 2 جملے کچھ مسائل پہ بیان کر دوں. تو 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. جو پیچھے ایام گزرے وہ رسول اللہ کی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رسول اللہ تو بس ایک جملہ عرض کروں کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد ایسے حالات پیش آئے جناب سیدہ کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ اسلام کی مرکزی شخصیت ہے اور یہ رسول اللہ کی ایسی بیٹی بھی تھی اور ایسی بیٹی تھی کہ جو رسول اللہ کا کہیں تشریف فرما ہوتے اور یہ بیٹی وہاں تشریف لے آتی تو اللہ کا نبی خود اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور اپنی جگہ پر جناب زہرا کو اٹھاتا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب وہ ہستی کے جس کے لیے رسول اٹھ کے کھڑا ہو کے استقبال کرتے ہو، جب وہ اس دنیا سے جائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نہ صرف مدینہ بلکہ جہاں جہاں خبر پہنچے سب لوگ آ جائیں. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب سیدہ کے جنازے میں کوئی نہیں. اور یہ اس لیے بھی تھا کہ جناب سیدہ نے خود یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کیا. خدا جانے کس طرح امیر المومنین نے ابھی رسول اللہ کا داغ تازہ ہے دل پر علی کے. اور یہ دوسرا رسول اللہ کے بعد یہ دوسرا ساتھی علی سے جدا ہوا رات کے اندھیرے میں بیوی کا جنازہ لے کر. خدا جانے مدینہ میں کس مقام پر علی نے زہرا کے بدن اطہر کو مٹی کے سپرد کیا. اور علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ علی جب بیوی کو دفنا چکے جانے لگے ایک دفعہ واپس پلٹے زہرا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے رسول اللہ کی بیٹی، آج سے پہلے علی جب گھر واپس آتا تھا جتنا بھی علی کا دل غمگین ہوتا آپ کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے اپنے غم بھول جایا کرتی. جب میں آپ کو پکارتا آپ کی لبیک کی آواز سنتا علی کو سارے غم بھول جاتے تھے. اے رسول اللہ کی بیٹی ذرا مجھے بتا دیجیے اب جو علی اپنے گھر میں جائے گا اس غمگین دل کے ساتھ تو کس کے چہرے کو دیکھ کر اپنے غموں کو بھولا کرے. اور پھر فرمایا یا رسول اللہ علی آپ کی امانت آپ کے سپرد کر رہا ہے. آج آپ کی بیٹی آپ کے ہمسائے میں آ رہی ہے، اپنی امانت کو اپنی حفاظت میں لے گا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار یا اللہ یا رحمان یا رحیم قرآن کریم اور محمد والے محمد کی تعلیمات کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور ان کے سائے میں زندگیاں گزارنے کی اور اپنی اولادوں کو انہیں کے سائے میں تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا ہو. جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا ہو. اے پروردگار جو مومنین کسی مشکل کا شکار ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہے تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی مشکلات کو حل فرما.
اے پروردگار جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص سید کرم حسین زیدی، سید افضل حسین زیدی، سیدہ خوشنود فاطمہ اور سید زاہد حسین زیدی، اور ان کے ساتھ ساتھ جملہ مرحومین بالخصوص آپ کے اپنے اپنے مرحومین، اے پروردگار ان سب پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کی بلندی درجات کے لیے آپ کے اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، اس ملت کے شہداء کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ آپ سب لوگوں کی ہم ہے سپاہ مہدی سالار خان